خوفناک دھماکے۔ جادوئی رنگ محل میں ہر روز کی طرح آج بھی عیش کی محفل جمی ہوئی تھی۔ چبوترے پر سونے کے جواہرات جڑے دو تخت بچھے ہوئے تھے۔ ایک اونچا اور بڑا تھا، دوسرا اس سے کچھ چھوٹا اور نیچا۔ دونوں پر بیش قیمت قالینیں بچھی تھیں۔ بڑے تخت پر ریشمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے زمرد شاہ باختری، جو لقا کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور چھوٹے تخت پر نوشیروان کا بیٹا فرامرز بیٹھا تھا۔ لقا کی پشت کے جانب اس کا خرانٹ وزیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور فرامرز کے پیچھے اس کا وزیر بختیارک۔ یہ بختیارک اسی بختک کا بیٹا تھا جو نوشیروان بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ یہ عادت اور فطرت میں ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا۔ جس طرح بختک ہمیشہ نوشیروان کو امیر حمزہ کے خلاف بہکایا کرتا تھا، اسی طرح بختیارک بھی فرامرز کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے نامی گرامی پہلوان اور زبردست فوجیں تیار کرا کے امیر حمزہ پہ چڑھائیاں کروائیں، مگر جب امیر نے ان کی ساری قوت تباہ کر دی تو وہ فرامرز کو لے کر زمرد شاہ باختری لقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لقا نے اپنی طاقت، حکومت اور جادو کے زوم میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اور ظالم اور کافر بادشاہ اسے اپنا خدا مانتے تھے۔ بختیارک کے کہنے میں آ کر فرامرز بھی اس پر ایمان لے آیا۔ لقا نے دونوں کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا، ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی کہ وہ امیر حمزہ کو برباد کر کے ان کا ملک انہیں بخش دے گا۔ امیر حمزہ کو جب یہ معلوم ہوا اور انہوں نے لقا کے دعوی خدائی کی خبر پائی تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ اس فتنے کو مٹانا انہوں نے اپنا فرض جانا۔ ایک زبردست لشکر تیار کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لقا کے ملک پر حملہ آور ہوئے۔ ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ لقا نے ہر طرح پورا زور لگایا، اپنی جھوٹی خدائی کا ہر پھندا چلایا، مگر جب کچھ نہ بن آیا تو مقابلے سے بھاگا اور مصاحبوں اور وفاداروں کی ایک جماعت کے ساتھ طلسم ہزار شکل میں جا چھپا۔ طلسم ہزار شکل پر لقا کو بڑا ناز تھا۔ وہ اسے اپنی ناقابل فتح پناہ گاہ سمجھتا تھا۔ ہر چند کے امیر حمزہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس طلسم کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، مگر لقا کو طلسم کے انتظامات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کی جھلک تک نہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے رنگ محل میں عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتا۔ آج بھی اس کی محفل گرم تھی۔ خوبصورت کنیزیں زرق برق لباس پہنے رقص کر رہی تھیں۔ چاقو چوبند غلام طرح طرح کے میووں، پھلوں اور کبابوں کے تشت ہاتھوں میں لیے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تخت کے سامنے فرش پر پریوں کی ایک ٹولی اپنے کمالات دکھا رہی تھی۔ لقا کی طرح فرامرز بھی رقص و موسیقی سے پوری دلچسپی دکھا رہا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ کبھی کبھی اچانک وہ کانپ اٹھتا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ جاتا اور وہ سخت بے چین اور پریشان دکھائی دینے لگتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لقا بدمزہ ہو رہا تھا۔ ایک بار جب اچانک فرامرز سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور پھر مڑ کر خوف زدہ نگاہوں سے تخت کے پیچھے دیوار کے بند دروازے کو گھورنے لگا تو لقا خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، بند کرو۔ دوسرے ہی لمحے غلاموں اور کنیزوں پر ایک چھچلتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ایک خاص اشارہ کیا۔ وہ سب رکوع جیسی حالت میں کمر خم کیے، گردنیں جھکائے، الٹے پیروں چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فرامرز سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بختیارک نے کان کھڑے کیے۔ لقا کا وزیر اپنی لمبی سفید داڑھی پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرنے لگا۔ نوشیروان کے بیٹے لقا نے فرامرز سے کہا، کیا ہماری نعمتیں بے مزہ ہیں؟ ہماری پریاں بے ڈول ہیں، ان کا ناچ گانا واہیات ہے۔ ہرگز نہیں خداوند، فرامرز نے بڑے ادب سے جواب دیا، آپ کا یہ ناچیز اور حقیر بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمہارے دل پر ان سب کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تم رہ رہ کر خوفزدہ کیوں ہونے لگتے ہو؟ لقا نے کہا، قصور معاف خداوند، فرامرز رک رک کر بولا، جب سے امیر حمزہ طلسم میں داخل ہوئے ہیں، تخت کے پیچھے والے بند دروازے کی طرف سے مجھے پراسرار اور دہشت ناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج یہ آوازیں پہلے سے زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی ہیں۔ کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی چیخو پکار کی گونج کانوں سے ٹکراتی ہے،
تو کبھی گڑگڑاہٹ سیٹیوں اور سسکیوں کی۔ فرامورز، لقا غصے سے چیخ پڑا، تمہارے دل و دماغ پر اب بھی امیر حمزہ کا بھوت سوار ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نہیں 1000 امیر حمزہ بھی طلسم ہزار شکل سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ جس دروازے سے تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ میرا طلسم خانہ ہے۔ جو سسکیاں یا سیٹیاں تم نے سنی ان کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ معمولی طلسمی شعبدے امیر حمزہ کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں، مگر گڑگڑاہٹ یا دھماکے تم نے ہرگز نہ سنے ہوں گے۔ صرف بڑے بڑے طلسمات کی بربادی پر ہی ایسا ہو سکتا ہے، اور امیر حمزہ میں ہرگز اس کی قوت نہیں۔ خبردار، آئندہ گڑگڑاہٹوں اور دھماکوں کا وہم بھی مت کرنا، یہ ماں بدولت کی شان میں گستاخی کے برابر ہے۔ فرامرز سناٹے میں آ گیا۔ نیچے نگاہوں سے اس نے لقا کے وزیر کو دیکھا۔ وزیر داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا، سامنے آ کر اس نے لقا کے تخت کو بوسہ دیا اور ادب سے کہنے لگا، خداوند عالی جاں، فرامرز سچ کہتا ہے، دھماکوں کی آوازیں میں نے بھی سنی ہے۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ شاید حضور نے خواب میں امیر حمزہ کو زبردست طاقت بخش دی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں طلسم ہزار شکل کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تم نے بھی دھماکے سنے ہیں؟ تمہاری اور فرامرز کی طرح یہ دھماکے مجھے کیوں نہیں سنائی دیے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ وزیر نے تخت کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور نے ناچ گانے کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے توجہ نہ دی ہوگی۔ ہم حضور کے بندے اور آدم زاد ہیں، کمزوری ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے پر مجبور کرتی ہے، اسی لیے ہم یہ آوازیں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس جواب پر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر لقا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز طلسم خانے کے دروازے کی جانب سے آنے لگی۔ لقا سہم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فرامرز بھی تخت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر گھرگھراہٹ انتہا کو پہنچی اور ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد کافی دیر تک آہو بکا اور چیخ و پکار کی آوازیں گونجتی رہیں۔ لقا کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی دوڑنے لگی۔ فرامرز اور بختیارک زرد ہو گئے۔ لقا کا وزیر فکر مند دکھائی دینے لگا۔ چند بار جلدی جلدی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے تخت کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، عالم پناہ، آپ نے قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنی عظمت کا خیال کیجئے، غصے پر قابو پائیے، ورنہ وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ہاں خداوند، فرامرز نے حوصلہ پا کے وزیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک امیر حمزہ کی وجہ سے حضور یقیناً ساری کائنات کو وقت سے پہلے برباد کرنا مناسب نہ سمجھیں گے۔ لقا کچھ دیر خاموشی سے باری باری فرامرز اور اپنے وزیروں کو گھورتا رہا، پھر روب کے ساتھ بولا، ہوں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور، وزیر نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ سب سے پہلے طلسم خانے کا جائزہ لے کر حالات کا صحیح اندازہ لگایا جائے، اس کے بعد ہی کوئی مناسب بات سوچی جا سکے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، لقا نے کہا اور تخت سے اترنے کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ وزیر، بختیارک اور فرامرز ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ لقا تخت سے اتر کر نیچے آیا اور پھر بڑی شان سے طلسم خانے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دروازے کے سامنے رک کر لقا نے کنکھیوں سے اپنے وزیر اور فرامرز کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ دروازے کے پٹ پر رکھ دیا۔ ایک دم دروازہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب ایک بڑا خلا سب کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر دھوئیں کے مرغولوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ البتہ دردناک چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروحیں دم توڑ رہی ہیں۔ لقا اور اس کے ساتھی اس خلا کے سامنے اس طرح بے حس و حرکت کھڑے ہو کر رہ گئے جیسے کسی نے انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ آخر کچھ دیر بعد رفتہ رفتہ آہوں اور ہچکیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، دھوئیں کے مرغولے غائب ہو گئے اور خلا کی جگہ ایک بہت بڑا سا ہال نظر آنے لگا۔ اس میں درجہ بدرجہ 5 لمبے چوڑے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ ہر چبوترے پر عجیب عجیب شکلوں کے 200 بت تھے۔ پہلے درجے کے بتوں کا قد چھوٹا تھا، دوسرے درجے کے بتوں کا اس سے بڑا، اسی ترتیب سے
5ویں درجے پر جو بت تھے وہ سب سے زیادہ اونچے اور لمبے چوڑے تھے۔ کل ملا کے سب 1000 بت تھے۔ ان میں سے 4 درجوں کے بت ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ 5ویں یعنی آخری درجے کے بڑے بتوں میں سے بھی بہتوں کے ناک، کان، ہاتھ، پیر غائب ہو چکے تھے۔ صحیح سالم بڑے بت کسی صورت سے بھی 40 سے زیادہ نہ تھے۔ ان میں سے بھی چند ایک کے نتنوں اور کانوں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنے لگا تھا، اور چند ایک کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ ہانپتے ہوئے اپنا آخری زور لگا رہے ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ امیر حمزہ طلسم ہزار شکل کو بہت بڑی حد تک تباہ کر چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی آخری دموں پر ہیں۔ فرامرز نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی۔ غصے میں آ کر اس نے شکایت اور نفرت کے ساتھ بختیارک کو اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے یہ دن صرف تیری وجہ سے دیکھنے پڑے۔ لقا کا حال عجیب تھا، نہ اسے اپنا ہوش رہا تھا نہ اپنے ساتھیوں کا۔ ہومنقوں کی طرح کبھی وہ ایک بت کو دیکھتا، کبھی دوسرے کو، کبھی اس کی نگاہیں کسی سالم بت پر جم کر رہ جاتی، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے بت کے ڈھیر پر، کبھی وہ پہلے درجوں کے بتوں کی قطاریں گننے لگتا، کبھی 5ویں درجے کے بتوں کی۔ فکر اور دہشت لقا کے وزیر کے چہرے سے بھی جھلک رہی تھی، مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ داڑھی پر تیزی کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ آخر جب خاصی دیر گزر گئی تو وہ لقا کے سامنے دو زانو ہو بیٹھا اور اس کی قبا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے بولا، عالم پناہ، خواب میں ضرور حضور نے حمزہ کو زبردست آسمانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے اس نے یہ تباہی مچائی ہے۔ اب شاید طلسم ہزار شکل کی بچی کچھی رکاوٹیں بھی اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ حضور کا یہاں ٹھہرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ لقا کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے دامن کو وزیر کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے گرجا، بے حیا غلام، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ایک حقیر بندے کے مقابلے سے ڈر کر بھاگ جاؤں؟ یاد رکھ، باختر سے یہاں میں اس لیے چلا آیا تھا کہ 2 دن وہ اور خوش ہو لے اور پھر اپنی بے ادبی کی سزا پائے۔ بے شک وہ میری ہی بخشی ہوئی آسمانی طاقت کے بل پر اچھل رہا ہے، مگر کیا اس کی یہ طاقت مجھ پر بھی چل سکے گی؟ کیا میں یہ طاقت اس سے واپس نہیں لے سکتا؟ وزیر نے فوراً ہی سجدہ کیا اور پھر ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، حضور خداوند خدا ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ امیر حمزہ کی کیا حیثیت جو حضور پر غالب آ سکے، مگر جس طرح دریا کو بخشی ہوئی روانی اور سورج کو بخشی ہوئی آگ سے محروم کر دینا حضور کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح امیر حمزہ سے بخشی ہوئی قوت چھین لینا بھی حضور کی فیاضی کے خلاف ہے۔ ابھی دنیا حضور کے جانثار بہادروں سے خالی نہیں۔ حضور کا کوئی ادنا فدائی بھی امیر حمزہ کا غرور خاک میں ملا سکتا ہے۔ پھر حضور کو اسی جگہ اس کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ قیام فرمائے جو امیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے قبرستان بن جائے۔ کچھ بھی ہو، لقا زور سے چنگھاڑا، اپنے ایک بندے سے ڈر کر میں دوسرے بندے کی پناہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں خداوند خدا ہوں، دیکھتا ہوں امیر حمزہ ہزار شکل کے طلسم کیسے فتح کرتا ہے، میں اسے یہیں فنا کر دوں گا۔